آپ نے قاری صاحب خود کتنی شادیاں کی ہیں؟ میری الحمدللہ چوتھی بیوی سے 3 بچے ہوئے اور پہلا بیٹا حافظ بن کر رمضان میں تراویح میں میرا سامع بن چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے 4 کارخانے ہوں، 4 ملکوں میں کاروبار پھیلاؤں، 4 میرے پلازے ہوں، سب مرتے ہی بھاڑ میں جائیں گے، لیکن یہ میری 4 شادیاں ہوں اور یہ میرے سننے دیکھنے والے بڑی محبت سے مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں، ان کی بھی 4 شادیاں ہوں اور ان کے سب سے بچے ہوں اور سارے اچھے ہوں، سارے اللہ نیک بنائے، وہ سب ان کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد کام آنے والی 3 چیزیں، صدقۃ جاریۃ، علم ینتفع بہ، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو بعد میں دعائیں کرتی ہے وہ بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتی ہے۔ جی تو واقعی آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کیا کہ آپ کی 4 بیویوں میں سے جو بچے ہیں وہ پلازے جو آپ نے کہا وہ نہ بنے، لیکن جو بچے ہیں نہیں سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک توفیق دے، اللہ جائیداد دے، میں نے منع نہیں کر رہا، لیکن جن کو اللہ نے باقی چیزیں دی ہیں تو کم از کم یہ شادیاں بھی کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ایک طرف پلازے میں بناؤں اور ایک طرف میری 4 بیویاں ہوں، میں اس کو ترجیح دوں گا، 4 بیویوں کو ترجیح دوں گا۔ یہ مرنے کے بعد کام آنے والا سرمایہ ہے، وہ مرتی بھاڑ میں جانے والی چیز ہے۔ مفتی طارق مسعود کی 4 بیوی ہیں اور ان کے سب سے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اسی کراچی میں ان کے آس پاس وہاں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں بڑے بڑے فن خواہ ہیں جو مفتی طارق مسعود سے سینکڑوں گنا زیادہ مالدار ہے، لیکن ان کا وہ مال و دولت مرتے ہی بھاڑ میں جائے گا، لیکن مفتی طارق مسعود کے بچے اللہ کرے سارے ہوں اچھے، یہ مرنے کے بعد انشاءاللہ مفتی طارق مسعود کے لیے آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آنے والے سرمایہ کو زیادہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا انگلی سمندر میں ڈالو، باہر نکالو، انگلی پہ لگا قطرہ تمہاری دنیا، باقی ٹھاٹے مارتا سمندر آخرت ہے۔ انگلی پہ لگے قطرے جتنی دنیا کے لیے پلازوں پہ پلازے بنا رہا ہے، کارخانوں پہ کارخانے چلا رہے ہیں اور پوری دنیا کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، اور جو مرنے کے بعد کام آنے والی سمندر جیسی ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والے جو سرمایہ ہے اس کو بقدر ضرورت بناتے ہیں۔ یہ کیوں بھائی؟ اس پہ وہاں پر حصہ بقدر جثہ ہونا چاہیے۔ آخرت بڑی سمندر جیسی، اس کے لیے تیاری بھی سمندر جیسی کرو۔ صحابہ کرام حضور کی مبارک زندگی دیکھو ایسے ہی ہے، دنیا کے لیے قطرے جتنی توجہ تھی، آخرت کے لیے سمندر جیسی توجہ تھی، اور الحمدللہ وہ آخرت میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ سب کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔